بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو کا اس امید سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو بتانے جا رہا ہوں مسجد الاقصی کی اسلامی تاریخ کے بارے میں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس میں کیا کیا رد و بدل ہوئی اور اس کو اسلام میں کیا اہمیت حاصل ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، مسجد اقصی اپنی منفرد اور بھرپور تاریخ کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، کیونکہ اس عبادت گاہ کا بہت سے پیغمبروں کے ساتھ بہت گہرا تعلق رہا۔ مسجد کے بطور خاص درجے جس میں سفر کرنے کی سازش کی جاتی ہے اور جس میں ثواب بڑھایا جاتا ہے، یہ خاص اور بابرکت مسجد ہے جو کہ 1,44,000 مربع میٹر سائز یروشلم کے پرانے شہر کے پورے رقبے کا تقریباً چھٹے حصے میں سے ایک حصہ ہے، اور اس میں 5 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ تو ناظرین، مسجد اقصی اسلام میں قبلہ اول تھی اور یہ پیغمبر اسلام کے لیے ایک اہم عبادت گاہ رہی ہے۔ اس سے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے 40 سال بعد تعمیر کیا گیا تھا۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض علماء اور مورخین کا موقف ہے کہ مسجد اقصی کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض کا خیال ہے کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اور ناظرین، اسلام کی تاریخ میں اس کی کئی بار دوبارہ تعمیر و آرائش اور توسیع بھی کی گئی تھی۔ ناظرین، یہ مسجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں بہت مشہور عبادت گاہ تھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں اقتدار کے منصب پر فائز ہوئے تو انہوں نے اپنے خاندان سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور فلسطین کو گھیری ہوئی غربت سے بچا لیں۔ ناظرین، آسمانی کتاب زبور سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بہن بھائی اور ان کے بچے بھی شامل تھے، اور یہ کہ ان سب کی تعداد 33 تھی۔ ناظرین، اس وقت چونکہ مسجد اقصی کا نام خانہ خدا تھا اور اس کی دیکھ بھال کرنے والے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نہیں بچی تھی، اس لیے اس مبارک جگہ کی دیکھ بھال ان کے سپرد کر دی گئی۔ اس سرزمین کی مقامی آبادی فلسطینی کہلاتی ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل جو اپنی مرضی سے بہتر مادی زندگی کی تلاش میں مصر چلے گئے تھے، وہ تقریباً 40 صدیوں تک وہاں رہے اور مصریوں کے غلام بن گئے۔ ناظرین، یہ غلامی اسی وقت ختم ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں فرعون سے آزاد کیا۔ تاہم بنی اسرائیل نے فلسطین واپسی کے اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیا اور اس طرح انہیں 40 سال تک صحرائے سینا میں رہنے اور گھومنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اس وقت ختم ہوا جب ایک نئی نسل نے جنم لیا جس میں حضرت داؤد علیہ السلام شامل تھے، جو کہ اپنی نسل کے مومنین کو فلسطین لے گئے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین کے ایک حصے میں اپنی سلطنت قائم کی اور یلوشرم اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقامی آبادی کی مدد سے مسجد اقصی کو دوبارہ تعمیر کروایا اور اس کے ساتھ ہی حکمران کا محل تعمیر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے 2 بیٹوں نے ان کی سلطنت کو آپس میں تقسیم کر لیا اور ہر ایک کا اپنا دارالحکومت تھا۔ لیکن یہ سلطنتیں بہت مختصر مدت کے لیے موجود تھیں۔ تقریباً 200 سال اس خاندان میں یروشلم کے آخری بادشاہ کو 586 تا 587 قبل مسیح میں تخت سے ہٹا دیا گیا، لیکن ایک اپاہج کی وجہ سے ناکام رہے۔ ناظرین، بابلیوں کے یروشلم پر قبضے کرنے کے کچھ عرصے بعد مسجد اقصی کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا، تو پھر ناظرین فارسیوں نے بابلیوں کا تخت الٹ دیا۔ اس دوران مسجد اقصی کو عبادت گاہ کے طور پر دوبارہ تعمیر کرنے کی کوششوں کی تجدید کی گئی، لیکن اس کے بعد کے عرصے میں متعدد بار ملکیت میں ہاتھ بدلے اور مسجد اقصی کو تباہ کیا گیا اور پھر دوبارہ تعمیر کیا جاتا تھا اور پھر دوبارہ تباہ کر دیا جاتا تھا۔ تو ناظرین، شہر میں بغاوت کے بعد 70 رومیوں کی طرف سے 1 صدی عیسوی تک جب رومی شہنشاہ قسطنطین نے عیسائیت اختیار کر لی تو رومیوں اور ان کی سرزمین پر رہنے والے لوگوں بشمول یہودیوں نے مسجد اقصی کا کوئی احترام نہیں کیا اور نہ ہی اس سے حرمت اور عبادت کی جگہ سمجھا۔ مسجد اقصی کی جگہ کو دراصل شہر کے شہریوں کے لیے کچرے کو ٹھکانے لگانے کی جگہ کے طور پر استعمال جاتا رہا۔ اسی طرح مسجد اقصی اگلے چند 100 سال تک قائم رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک مقام کی روحانیت کو ایک بار پھر زندہ کر دیا اور پھر ان کے عظیم ساتھی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو دوبارہ آزاد کروایا۔
تو ناظرین یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک میں نے آپ کو مسجد اقصیٰ کے بارے میں اور اس کی تعمیر کے بارے میں بھی کچھ معلومات فراہم کی۔ اب میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر 1917 تک بتانے جا رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ تو ناظرین مسجد اقصیٰ کئی وجوہات کی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت ہی منفرد مقام رکھتی تھی۔ سب سے پہلے جیسا کہ مسجد اقصیٰ اپنے بہت سے ساتھی انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں مرکزی حیثیت رکھتی تھی، جن کے ساتھ ان کا ایک غیر معمولی رشتہ تھا، جیسا کہ اسلام جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور یہ ایک تسلسل، تکمیل اور کمال ہے۔ توحید کے دین اور پیغام کی تبلیغ اللہ کے تمام انبیاء بشمول حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جس میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند نام لے لیں جن کی زندگیوں میں مسجد اقصیٰ کی بڑی تعریف کی جاتی ہے اور ان کے دل میں مرکزی مقام رکھتی تھی۔ تو ناظرین اس کے علاوہ 2 ہجری تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کے لیے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرتے اور نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اگرچہ ان کی زندگی میں مسجد اقصیٰ کی اس قدر اہمیت تھی کہ سب سے یادگار وجہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں اسراء کی رات آپ نے سفر کیا تھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے آپ نے آسمان پر معراج کی تھی، اور یہیں پر آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت بھی فرمائی تھی۔ ناظرین احادیث کی کتابوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کعبہ کی زیارت کے لیے گئے اور سو گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بیدار کیا اور انہیں براق نامی پروں والے سفید درندے کے پاس لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر بیٹھ کر یروشلم کا سفر کیا۔ اور ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سفر میں اس دور میں تقریباً 40 دن لگتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر صرف ایک رات میں ہی مکمل کیا۔ تو ناظرین پھر جب یروشلم پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے مقام پر تمام سابقہ انبیاء سے ملاقات کی اور ان کی امامت فرمائی، اور پھر معراج پر آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ اسراء کا سفر ایک ایسا اہم موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سفر سے متعلق آیت نازل فرمائی۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر پر لے جایا، جس کے طرف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن عبد الخطاب یہاں پر داخل ہوئے اور رحم کے ساتھ یروشلم کو آزاد کیا، اور آپ کے ساتھ اس وقت تقریباً 40,000 صحابہ تھے۔ تو ناظرین اس وقت کے عیسائی رہنما کی دعوت خون بہائی بغیر اور شہر کے اندر رہنے والوں کی جان، مال اور عبادتگاہوں کے تحفظ کی ضمانت کے ساتھ جو وہاں رہنا چاہتے تھے، حضرت عمر بن عبد الخطاب نے ان کو رہنے کی اجازت دی۔ تو ناظرین جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور خصوصیت یروشلم کے آزاد کرنے والے سے مشابہت رکھتی تھیں اور صحیفوں میں پیشن گوئی کی گئی تھی، اس لیے شہر کے لوگوں نے ان کی حکمرانی کو جلد ہی قبول کر لیا۔ اور ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 637 اور 38 عیسوی میں مسجد اقصیٰ کے مقام پر پہنچے تو انہیں نماز کی جگہ نہیں ملی، بلکہ ایک ایسی زمین نظر آئی جسے بنجر چھوڑ دیا گیا تھا اور اسے کوڑے کے ڈھیر کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے یہ دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے کچرے کو ہٹانے اور مسجد اقصیٰ کو تعمیر نو کی ذمہ داری لے لی۔ عیسائی اور یہودی دونوں عمر بن خطاب اور مسلمانوں کی آمد اور ان کی عادلانہ حکومت سے بہت خوش تھے۔ تو پھر ناظرین 691 تا 692 عیسوی میں عبد الملک بن مروان نے اس چٹان کی چوٹی پر، جسے آج کل ڈوم آف دی راک کے نام سے جانا جاتا ہے، تعمیر کرنا شروع کیا، جس کے بارے میں بعض کا خیال ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف معراج کی تھی۔ تاہم یہ واضح رہے کہ اس پتھر کی اہمیت اس وجہ سے ہے یا نہیں۔ اس کی اصل اہمیت صرف مسجد اقصیٰ کی حدود میں ہونے اور اس وجہ سے مسجد اقصیٰ کا حصہ ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔